الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہماری گفتگو نہج البلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے سیاسی موقف کو جاننے کے موضوع پہ چل رہی تھی۔ ہم نے گزشتہ دروس میں یہ ملاحظہ کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں ذاتی طور پہ حکومت کسی قسم کی اہمیت اور حیثیت کی مالک نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے حکومت کا جو نظریہ اپنے کلام میں پیش کیا ہے، اس کے مطابق حکومت ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے عوام الناس کے اندر مظلوم کو حق اس کا عطا کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو نافذ کر کے معاشرے میں امن و امان برقرار رکھتے ہوئے اللہ کی جانب اسے گامزن کیا جائے۔ امام علی علیہ السلام نے حکومت کرنے کے لیے اور معاشرے کے مسائل حل کرنے کے لیے جس طریقہ کار کو حل قرار دیا اور اختیار بذات خود اختیار کیا، اس طریقہ کار اور حل کا نام عدالت ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا نظریہ مجموعی طور پہ ہمارے سامنے روایات سے آتا ہے کہ وہ ایک معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کے اندر فتنہ فساد اور دیگر مسائل کے حل کا واحد طریقہ کار عدالت کو قرار دیتے ہیں۔ یعنی عدالت وہ معیار اور میزان ہے جس کے ذریعے سے معاشروں کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہوتے ہیں اور یہی نظریات در حقیقت بنیادی طور پہ اعتقادات بھی ہیں۔ انسانی عقائد یا اعتقادات وہ انہی چیزوں سے وجود میں آتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ ایک متاسفانہ یعنی قابل افسوس چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام ہر دو شخصیات کی سیاسی حالات زندگی ایک بڑی حد تک ہم تک پہنچے ہیں، لیکن ان کے سیاسی موقف کو اور سیاسی نظریات کو اور معاشرے کے اندر تبدیلی جو رونما انہوں نے کی، اس کے طریقہ وضع کو ذکر نہ کرنے کی وجہ سے آج ایک انسان سمجھتا ہے کہ وہ ان امور میں آزاد ہے، جیسا تیسا نظریہ اختیار کر لے، جیسی بھی حکومت کو قائم کر لے، وہ اس کے لیے فرصت دین اسلام نے پیش کی ہوئی ہے۔ جبکہ دین اسلام حقیقت میں اسلام جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک سیاسی ایک کردار کو ادا کرتے ہوئے معاشرے کے اندر اصلاح کو برپا کرنے کا درس دیتا ہے۔ یعنی دین اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر اس وقت تک اصلاح برپا نہیں ہو سکتی، اس وقت تک ایک معاشرہ کاملاً درست نہیں ہو سکتا جب تک اس معاشرے میں حکومت کے ذریعے سے اسلامی حدود کو نافذ نہ کیا جائے اور عدل و انصاف قائم کر کے ظالمین کو محاسبہ ظالمین کا نہ کیا جائے۔ اگر عدالت کے معیارات کو اختیار نہ کریں تو یہ سب سے بڑی نادانی بھی ہے اور سب سے بڑی انسان کے لیے ظلم و ستم کی راہ ہموار کرنا بھی ہے۔ یعنی خود یہ ظلم کی راہ ہے کہ اگر عدل و انصاف کو قائم نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے ہم نے متعدد بیانات کو ملاحظہ کیا، اور گزشتہ دروس میں آپ نے عدل کے حوالے سے امام علی علیہ السلام کا نظریہ کہ انتہائی شدید نظریہ ہے، کم سے کم ایک شیعہ کے اندر اس نظریے کی جھلک ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک شیعہ کے اندر اس نظریے کی جھلک دکھائی نہ دے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا امام علی علیہ السلام سے قلبی ایک تعلق نہیں ہے، بس ایک احساساتی تعلق ہے، معرفت کا تعلق نہیں ہے، صرف ایک جذبات کا تعلق ہے۔ کیونکہ جو شدت امام علی علیہ السلام عدل کے معیار میں رکھتے ہیں، شیعہ کو آج اسی کا قائل ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری راہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ زمانوں کے گزرنے کے ساتھ معیارات تبدیل کبھی نہیں ہوتے، معیار ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت آنے والے ہر بشر کے لیے معیار ایک ہی ہے۔ ہاں، زمین و آسمان کے اندر ممکن ہے کہ انسان ترقی کے اعتبار سے مختلف طرح کے روپ دھار لے، ممکن ہے کہ انسانی معاشرے منظم ہونے کے اعتبار سے ایک رشد اور کمال حاصل کر لیں،
لیکن انسانوں کی نجات، انسانوں کی سعادت یا انسانوں کی ہلاکت، ان سب کے جو معیارات ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ انہیں سنن الہیہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے یا سنن تاریخ کے عنوان سے بھی اس موضوع کو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ قوانین اللہ تعالیٰ کے نا تبدیل ہونے والے قوانین ہیں جو معاشروں کے اوپر حاکم ہیں۔ اگر ایک انسان شعور حاصل نہ کرے تو جو امام علی علیہ السلام کے دور میں مسائل تھے وہی مسائل ہمارے لیے بھی موجود رہ جائیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بات ہمارے لیے سامنے آئی کہ ضروری ہے کہ انسان وہ نظریہ اختیار کرے سیاست کی دنیا میں کہ جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے نظریے کو اختیار کیا تھا۔ ہم اس کے بعد اس مرحلے پہ پہنچے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے اس نظریہ عدالت کو کس طریقے سے امام علی علیہ السلام نے کس طریقے سے نظریہ عدالت کو عملی جامہ پہنایا، کیونکہ معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل تھے، کوئی مختصر سے مسائل نہیں تھے بلکہ کثیر مسائل اس وقت موجود تھے۔ ان مسائل میں امام علی علیہ السلام نے کس مسئلے کو پہلے حل کیا اور حل کرنے کا طریقہ کار جب اختیار کیا تو اس میں کس طرح کا رویہ دکھایا۔ اس ضمن میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ امام نے جب عدالت کو نظریہ عملی قرار دیا اور عدالت کو نافذ کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے قدم اٹھایا تو یہاں پہ کئی قسم کی دشواریاں سامنے آنے لگی۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلا کام خلافت اور بیعت جب ان کے ہاتھوں کر لی گئی تو خلافت میں آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ حکمرانوں کا محاسبہ کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کوئی لگی لپٹی طور پہ محاسبہ نہیں کیا بلکہ عدالت کے معیار کے اوپر محاسبہ کیا۔ جیسے ہمارے ہاں ملک کے جو حکمران ہیں وہ بڑے خوبصورت اور خوشنما شعار کے ذریعے سے برسر اقتدار آ جاتے ہیں اور اقتدار میں آنے کے بعد ظالمین کی روش پہ اسی طرح چلتے ہیں۔ سابقہ دور میں بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ مصلحتیں عنوان دے کے یا نام مصلحت ڈال کے مفادات کی خاطر سیاست کی گئی، مالوں کو لوٹا گیا، اپنے ایسے افراد کو انہوں نے حاکم بنایا کہ جن میں حاکمیت کی صلاحیت نہیں تھی، اور یہی عالم اسلام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ ہم نے سابقہ دروس میں بھی یہ دیکھا کہ جب امام علی علیہ السلام نے محاسبہ شروع کیا تو ان کے مد مقابل سب سے پہلے وہ حکمران طبقہ آیا جنہیں یہ ڈر تھا کہ محاسبے کی صورت میں ان کے ہاتھ سے حکومت بھی جائے گی اور ان کے ہاتھ سے پیسہ بھی جائے گا۔ ہم گزشتہ دروس میں جناب عبداللہ ابن عباس ان کا بھی ایک محاسبہ پڑھ چکے ہیں نہج البلاغہ ہی کے کلام سے۔ اس کے بعد ہم نے ابو موسیٰ اشعری جو کہ والی کوفہ تھا اس کا بھی ہم نے محاسبہ پڑھا اور بہت شدید مبارزہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یہاں تک کہ اسے معزول کر دیے امام علی علیہ السلام نے، اور پھر دارالخلافہ اسے بنایا، اور جنگ جمل پہ مشکلات جس نے کھڑی کی ان میں سے ایک بڑی شخصیت ابو موسیٰ اشعری ہے۔ نمبر 3، ہم نے گزشتہ درس میں قاضی شریح کی قضاوت ایک بڑا عہدہ ہے۔ قاضی شریح کی ایک طویل عمر اس نے پائی، 108 سال تقریباً زندگی ہے۔ قاضی شریح نے امام علی علیہ السلام سے بہت زیادہ مسائل کھڑے کیے، مخالفت در مخالفت، اور بعد میں پھر اموی اور عثمانی چہرہ اختیار کر کے اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت اور ان کے لشکروں میں جا کھڑا ہوا قاضی شریح، کہ ہم نے گزشتہ درس میں تفصیلی طور پہ قاضی شریح کے حوالے سے جو دین اسلامی کتب میں علمی مواد آیا ہے اسے مطالعہ کیا ہے۔ آج ہم جس شخصیت کا محاسبہ نہج البلاغہ سے پڑھ رہے ہیں وہ ہیں اشعث بن قیس۔ البتہ ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے پہلے کچھ جانیں۔ یہ بات آپ کی گوشگوار کرنا ضروری ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاس شخصیات ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں آپ اس میں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ان سب کا تعلق گزشتہ حکومتوں سے تھا۔ بالفاظ دیگر امیر المومنین علیہ السلام جب انہوں نے خلافت میں قدم رکھا تو اس وقت ایک تو اس قدر نامساعد حالات تھے، اس قدر ابتر حالات تھے کہ اس وقت ریاست میں حکومت میں آنا ایک مشکل امر تھا۔
امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے مطابق حکومت نہیں لینا چاہ رہے تھے اس وقت، کیونکہ اس وقت زمینہ فراہم نہیں تھا، بلکہ وہ مزید زمینہ فراہم کرنے کے لیے امام علی علیہ السلام کی تدابیر تھیں۔ لیکن لوگوں نے اس قدر شدید ہجوم کیا امام علی علیہ السلام پہ کہ ان کی جو چادر ردا ہے، عبا ہے، وہ لوگوں کے پیروں میں گھسیٹی گئی، اور قریب تھا کہ امام علیہ السلام کا گویا کہ دم نکل جائے، یعنی ہجوم کی وجہ سے ان کا دم گھٹنے لگا، اور لوگوں نے والہانہ طور پہ ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی۔ امام علیہ السلام آگے بیعت کر کے خلافت میں تشریف لے آئے۔ جب تشریف لے آئے تو وہاں پہ امام علیہ السلام نے عدالت کے معیار کو فوراً ہی برپا کیا، لیکن یہاں امام علی علیہ السلام نے خلافت کے اوپر قدم رکھا ہے، اور اس وقت کے جتنے بڑی بڑی عالم اسلام کی شخصیات ہیں کہ جو دینی چہرے کے اعتبار سے پورے کے پورے عالم اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور انہی کو دین کا حقیقی چہرہ اس وقت کا معاشرہ قرار دیتا تھا، یعنی اس وقت کی اسلامی ریاست انہی چہروں کو در حقیقت دینی اور اسلامی چہرہ قرار دیتے تھے۔ لہٰذا ام المومنین کہ وہ مکہ کے راستوں سے نکلتی ہوئی بصرہ پہنچی، امام علی علیہ السلام مدینے سے چلے گئے بصرہ کی طرف، لیکن بصرہ شہر میں داخل نہیں ہوئے، کہ آپ کی خدمت میں ایک چارٹ پیچھے بھیجا ہے، اس میں 2 قطاریں ہیں، ایک مکہ سے قطار جا رہی ہے، ایک مدینہ سے قطار جا رہی ہے، اس سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ دونوں لشکر جدا جدا راستوں سے جنگ کے لیے گئے۔ اب جب امیر المومنین علیہ السلام نے اس جگہ پر بصرہ کے مقام پہ جنگ کے لیے وہاں پہ پہنچے اور آمادگی اور تیاری کی، تو پہلی کوشش یہ کی کہ جنگ نہ ہو، لیکن گویا کہ بصرہ اور اس سے آگے کے جتنے علاقے ہیں وہ سب کے سب امام علی علیہ السلام سے ایک قسم کے مخالفت میں جم ہو گئے ہیں، کیونکہ کوفہ میں ابو موسیٰ اشعری والی تھا، شام کے والی معاویہ بن ابی سفیان ہے، اور اسی طریقے سے بصرہ میں ام المومنین حضرت عائشہ نے حملہ کر کے امام علی علیہ السلام کے حکمران گورنر عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ انہیں تشدد کر کے باہر نکال دیا۔ بس آپ یہ ادھر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ 2 ہمیں پوائنٹس خصوصی طور پہ یاد رکھنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کس طریقے سے، یعنی سازش جب شروع ہوئی ہے تو مدینہ منورہ سے راتوں رات ام المومنین نکلی ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے اس وقت کے جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، اور اس وقت کا جو معاشرہ، جب ہم کلمہ معاشرہ کہتے ہیں، آپ سمجھ لیں جیسے پاکستان ملک میں عمومی طور پہ عوام الناس کی ذہنیت، ایک تو چھوٹا ہلکا احباب ہوتا ہے، اس کی ایک ذہنیت ہوتی ہے، ایک ذہنیت ہے جو پاکستان میں عموماً ایک پاکستانی سوچتا ہے۔ مثلا پاکستانی اس وقت اگر اس نے چاند دیکھنا ہے تو اس کی نظر میں دیندار طبقہ جو چاند دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستان کی رویت حلال کمیٹی اور اس کے چیئرمین ہیں، وہ ان کی طرف رجوع کرے گا۔ فلاں کام کرنا ہے تو دینی چہرے میں بڑے بڑے چند افراد کے نام آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس وقت جو دین کے اعتبار سے اس دور کا معاشرہ جنہیں دینی شخصیات سمجھتا تھا اور دین کے لیے جن کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، وہ سب امام علی علیہ السلام کی مخالفت میں ایک جگہ جمع ہو گئے، اور جمع ہو کہ انہوں نے پہ در پہ جنگیں مسلط کرنا شروع کر دی امام علی علیہ السلام پہ۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ یہ والا نقطہ ہمیں بار بار اس تجزیہ تحلیل میں دکھائی دیتا رہے گا۔ یہاں پہ یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کو قوی کر کے عدالتی طریقے سے اس وقت کے بہت سارے فتنوں کو کیوں حل نہیں کیا گیا؟ اگر قتل عثمان کا ہی مسئلہ ہوتا تو آیا دین اسلام نے یہ کہا ہے کہ کسی خلیفہ کے قتل کے اوپر آپس میں جنگیں کر کے فیصلہ کرو؟ یا دین اسلام اس بات کا قائل ہے کہ اسلامی ریاست اور اس کی بنیادوں کو قوی کر کے عدالت کے ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کرو اور عدالت میں اس فیصلے کو لے کے جاؤ، قاتل اور مقتول کو قاضی کے سامنے پیش کیا جائے، قاضی دونوں کے بیانات کو سنیں، جو شواہد ہیں انہیں اکٹھا کیا جائے اور دین اسلام کے قوانین کی روح سے اس کے اوپر حکم لگایا جائے۔ لہذا یہ معقول ترین طریقہ کار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے۔ لیکن یہاں پہ قابل افسوس بات یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی مثلاً اگر مغرب کے وقت بیعت ہوئی ہے
تو رات کے وقت ہی ایک گروہ ہے کہ جو علیحدہ ہونا شروع ہو گیا، اور چند دنوں کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ کر کے وہ مدینہ کو چھوڑ کے گمنام علاقوں کی طرف چلے گئے۔ مدینہ منورہ سے افراد غائب، اور گمنام علاقوں سے پھر مکہ سے ہوتے ہوئے وہ ایک خاص راستے اور علاقوں سے گزرتے ہوئے جمعیت اکٹھی کرتے ہوئے افراد کو لیتے ہوئے بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کے جو مخالفین ہیں وہ مکہ سے کس طریقے سے گئے، آپ یہ چارٹ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان کا پورا ایک لشکر ہے اور علاقوں سے گزر کے انہوں نے بصرہ پہ ایک حملہ کیا۔ یقیناً امام علی علیہ السلام والے راستے اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ راستے اختیار کیے جائیں ان کے لشکر کے اوپر حملے ہوں گے۔ لہذا تدبیر امیر المومنین علیہ السلام کی یہ ہوئی کہ انہوں نے مد مقابل مدینہ منورہ سے اسی کے مساوی ایک راستوں کا انتخاب کیا، اور بصرہ کے قریب ذیقار جگہ کے اوپر پڑاؤ کیا، اور وہاں پہ پلاننگ کی، اور جو کوفہ کے والی ہیں انہیں بھی کہا کہ جہاد کے لیے لوگوں کو ابھارو، لیکن ان کا ہمیشہ منفی جواب آیا۔ اور امام علی علیہ السلام نے پھر انتہائی کرخت لہجے میں انہیں خط لکھا اور واضح الفاظ میں کہا کہ اگر اسی طرح کا بدو پن دکھانا ہے اور بلوں میں تم نے گھسے رہنا ہے تو ہماری نظروں سے وہاں دفع ہو جاؤ کہ جہاں پہ ہم تمہیں دیکھ نہ سکیں۔ اچھا، اس کے کوفہ کے پیچھے شام آ جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ شام کا ایریا وہ کوفہ سے تھوڑے فاصلے پر ہی ہے، یعنی موجودہ شام بھی تھوڑے فاصلے پر ہی ہے۔ یہاں پہ معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت تھی اور کئی عرصے سے، کئی دہائیوں سے چلی آ رہی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ خود اس بصرہ کے اندر ام المومنین نے حملہ کر دیا، گویا کہ ایک ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والی بات ہوئی کہ بصرہ سے پہلے والے علاقے امام علی علیہ السلام گویا کہ لے لیں، بصرہ کے بعد والے سب علاقے وہ ایک اور ریاست اور ملک بنا دیا جائے، اور پھر دونوں میں جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں جو فاتح ہے وہ پورے ملک کے اوپر قبضہ کرے گا۔ یہ ہمارے پاس ایک عام، اگر ہم سطحی سی نگاہ ڈالیں تو فوراً یہ تجزیہ تحلیل سامنے آ جاتا ہے، اور مستقبل نے یہ بتایا۔ لہٰذا معاویہ ابن سفیان کی حکومت پورے عالم اسلام کے اوپر آئی، اور یہاں پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو ناکام کرنے والے افراد کون تھے؟ در حقیقت وہ عناصر تھے کہ جنہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو کمزور کیا۔ اس لیے یہ پہلا نقطہ ہمیں تجزیہ تحلیل میں بار بار ہمارے سامنے آتا رہے گا۔ نمبر 2 کہ جو اسی دوران ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ امام علی علیہ السلام سے اصل جھگڑا جن لوگوں نے کیا ہے وہ آپ کی نگاہ میں سارے کے سارے وہ افراد سامنے آ رہے ہیں کہ جن کو حکومت کا ذائقہ چکھانے والے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو حکومتیں دیں، اس کے بعد حضرت عثمان آئے، انہوں نے حکومتوں میں علاقے تبدیل کر دیے، لیکن ان کو سیاست کے میدان میں وارد کیا، اور یہ اپنے دور کے خلفاء کو راضی اور خوش کرتے رہتے، اور ان کے ہاتھ میں اموال آتے جس کا کوئی محاسبہ کرنے والا فرد موجود نہیں ہے۔ اس لیے ابھی آپ نے پہلے دیکھا کہ قاضی شرح کہ ان کا خلیفہ دوم سے بڑا گہرا تعلق اور رابطہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد ان کو منصب قضاوت کے اوپر لانے والے وہ بھی خلیفہ دوم تھے۔ خلیفہ سوم ان کے دور میں بھی قاضی قضات رہے، قاضی رہے کوفہ کے، اور پھر حضرت عثمان نے بھی قاضی بنایا، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام نے انہیں پھر آخر میں معزول کر دیا اور شہر بدر کر کے رکھ دیا، لیکن اسی اسلام میں امام علی علیہ السلام شہید ہو گئے، اور معاویہ ابن ابی سفیان وہ دوبارہ قاضی شرح کو قاضی کے طور پہ لے آئے۔ حتیٰ کہ جب یزید کا دور آیا، امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی اس وقت کا جو ایک بڑا جج یا قاضی تھا وہ قاضی شرح ہی تھا۔ اسی طرح آ جائیں ہم یہ نقشے ضرور یاد کریں کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں کل حکومت اسلامی کا رقبہ کتنا تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت مہم ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم صحیح تجزیہ تحلیل نہیں جان سکیں گے کہ اس وقت کی ریاست کیا تھی اور کس طریقے سے اس ریاست کے اندر مسائل کو امام علی علیہ السلام نے عدالت کے نظریے سے حل کیا۔ انہی علاقوں میں سے ایک اہم علاقہ آذربائیجان تھا۔ آذربائیجان اس وقت قدر وسیع علاقہ شمار ہوتا تھا، اور ایران کے اوپر، یہ آج بھی ایران کے اوپر یہ ملک بنتا ہے۔ آپ نقشے میں اسے توجہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں جو بڑے بڑے 8-10 شہر ہی بڑے بڑے شہر تھے،
یا جنہیں آپ صوبے کہہ سکتے ہیں، مثلا مصر ہے، شام ہے، مکہ مدینہ ہے، بصرہ ہے، یمن ہے، بحرین ہے، انہی میں سے آذربائیجان ایک علاقہ ہے۔ آذربائیجان میں امام علی علیہ السلام کو جب خلافت ملی تو عثمان بن عفان ان کی طرف سے آذربائیجان کے گورنر اور والی اشعث بن قیس تھے۔ اشعث بن قیس آذربائیجان کے والی تھے۔ اشعث بن قیس طول حیات عثمان بن عفان وہاں کے والی رہے، کیونکہ حضرت عثمان نے 12-13 سال حکومت کی، اور ایک طویل دور ہے 12-13 سال حکومت کا، لہذا حضرت عثمان کا جو دور خلافت ہے اس پورے دور خلافت میں ایک طویل عرصہ اشعث بن قیس انہیں آذربائیجان کی گورنری حاصل تھی۔ لہذا آپ یہ نقشے میں اس علاقے کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایران کے اوپر کی طرف یہ موجود ہے علاقہ، اور اس علاقے میں امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی خلافت میں آئے تو اشعث کو کہا کہ اپنا حساب لے کے میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ اس کی خیانتوں کا پتہ تھا، اموال کے جو لوٹنا ہے وہ بھی خبر تھی۔ لہذا امام علی علیہ السلام نے بلایا، جب بلایا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ ادھر امام علی علیہ السلام کا خط ہے، ادھر اشعث بن قیس اس کو اپنی ولایت اور حکمرانی ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو اس نے اپنے قریبیوں سے اس حوالے سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو اشعث نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تو معاویہ بن ابی سفیان کے پاس جا رہا ہوں، علی بن ابی طالب کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ گورنری بھی میرے ہاتھ سے جائے گی اور یہ اموال بھی میرے ہاتھ سے جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر اس کو زج کیا اور کہا کہ تم اپنے قوم اور قبیلے کی عزت کی پاسداری کرو۔ بہرحال قوم اور قبیلے کے پریشر کی وجہ سے وہاں پہ اشعث بن قیس وہ رک گیا، اور یہاں سے پھر حجر ابن عدی کو امیر المومنین علیہ السلام نے بھیجا، اور وہ اس سے ساز باز کر کے بہرحال امام کی خدمت میں لے آئے۔ جب امام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے حساب کتاب مانگا، اور اس حساب کتاب میں اس کے پاس سے 4 لاکھ درہم نکلے۔ 4 لاکھ درہم میں سے 30,000 درہم امام علی علیہ السلام نے دے دیے، اور دینے کے بعد بقیہ سارے کے سارے اموال بیت المال میں شامل کر لیے، اور یہ چیز اسے بہت ہی گراں اور نالاں گزری، اور اس کے اوپر اس چیز کا بڑا پریشر اور دباؤ پڑا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ افراد راحت طلبی کے عادی ہو جاتے ہیں، اپنے ہی طور پہ قدم اٹھاتے ہیں اور ان علاقوں میں حاکم بن بیٹھتے ہیں۔ یہ انسانی طبیعت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے نفوس کی تربیت نہ کریں اور ان علاقوں کے اوپر آ کے حاکم بن جائیں تو ہم بالکل ٹھیک حکومت کریں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ انسانی نفوس کی تربیت سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نفوس کی تربیت کی طرف آئیں۔ اس لیے آپ امام علی علیہ السلام کے ہر خط میں جہاں محاسبہ ہے وہاں پہ نفس کی اصلاح کے لیے امام علیہ السلام کے فرمودات و مواعظ موجود ہیں، تاکہ تزکیہ نفس کر کے اپنے آپ کو زحمت کا عادی بنائے، سختی کا عادی بنائے۔ جو اپنے آپ کو خود شہوات کا عادی بناتا ہے، جو اپنے آپ کو نفس کو حوالے کر دیتا ہے شہوات کے، یہی حقیقت میں امام علی علیہ السلام کے دشمن بعد میں نکلتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے، جیسے ہم نے قاضی شریح کے بھی بیانات میں پڑھا، اسے آخرت کا خوف دلایا کہ آخرت کا تم خوف کرو، تم کون سی دنیا اور ادھر کے مفادات اور اپنے بہانے بنا کے اس کو لوٹنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہو۔ کیونکہ اس نے تو اپنے طور پہ بڑی اسانید بھی تیار کی، جیسے میں پراپرٹی ڈیلر سے پیپر بھی بنوا لیے، گواہ بھی لے آیا، سب کام قاضی شریح نے کیے۔ تو امام نے پھر بھی اس کی پکڑ کی کہ پہلی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کے مال سے لیا ہے اور زیادہ امکان اسی کا ہے، تو پھر بھی تمہاری آخرت برباد، اور اگر تم نے حلال سے بھی لیا ہو تب بھی آخرت برباد، کہ ملک کے اندر حالات کیسے ہیں اور تم اپنی جائیدادیں بنا رہے ہو۔ آئیں آج ہم اشعث بن قیس کے حوالے سے دیکھیں کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں نے بیان کیا کہ یہ عامل تھے آذربائیجان کے، اور آذربائیجان میں امام علی علیہ السلام کے دور میں امام نے انہیں نہیں شروع میں عامل بنایا تھا، کیونکہ عثمان بن عفان ان کے جتنے گورنر موجود تھے ان کو آہستہ آہستہ ہٹا رہے تھے امام علیہ السلام، اور ان کے محاسبہ کر کے اپنے والی ادھر بھیج رہے تھے، یا پہلے ان کی عدالت کی کوشش کی کہ وہ بندہ ٹھیک ہو جائے، اور بعض کا امام کو معلوم تھا کہ انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا، اس لیے معاویہ بن ابی سفیان کو فوراً معزول کیا،
بصرہ کے اندر عثمانی جو عمال اور حاکم موجود تھے انہیں معزول کیا، یا اسی طرح سے دیگر جنگوں پہ معزول کر کے اپنے افراد بھیجے۔ لیکن آذربائیجان میں چونکہ عثمان بن عفان کی طرف سے یہ وہاں پہ موجود تھے، امام علیہ السلام نے بلایا کہ پہلے اپنا محاسبہ کرو، اپنا تمام حساب کتاب دو، اور یہ حساب کتاب دینے سے کتراتا رہا۔ اس کے اوپر وہ جو خط ہے وہ امام علی علیہ السلام کا ہم مطالعہ کریں گے، لیکن آئیں اس سے پہلے ہم اشعث بن قیس کی شخصیت کو پرکھ لیں کہ ہم ابھی تک یہ 2 نقطے میں دوبارہ اس کا تکرار آپ کی خدمت میں کر دوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے تجزیہ تحلیل کے حوالے سے اہمیت کے حامل نکات ہیں، اور شیعہ سنی ان دونوں نکات کو قبول کرتے ہیں۔ کوئی ایسا مورخ، کوئی ایسا محدث نہیں ہے جو ان 2 نکات کو قبول نہ کرے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام جیسے ہی خلافت میں آئے تو بعض بہانے تراش کے خلیفہ برحق کے خلاف اس وقت کی، اس دور کی ان دینی شخصیات نے قدم اٹھایا جنہیں معاشرہ دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ قابل اعتماد بھی سمجھتا تھا اور رجوع کرتا تھا، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ، اور ان کے ساتھ اصحاب کی ایک بڑی تعداد، اور جلیل القدر صحابہ تھے، کوئی معمولی شخصیات نہیں تھیں وہ، یعنی بڑی بڑی شخصیات کہ جیسا آپ پاکستان میں 8-10 بڑے نام لیں وہ سب ایک جگہ پہ ایک بندے کے ساتھ ہو جائیں، اس طرح وہ بڑے بڑے نام تھے۔ یہ عالم تشیع میں اس وقت آپ بڑی بڑی شخصیات کے نام لیں، اس وقت عالم اسلام میں یہی بڑی شخصیات تھی ساری۔ نمبر 2، امیر المومنین علیہ السلام نے جن والیہ حکمرانوں سے ٹکراؤ امام کا ہوا وہ سارے گزشتہ خلفاء کے بنائے ہوئے حکام تھے۔ جتنے گورنر تھے، جتنے حکام تھے، انہیں خلیفہ دوم نے بنایا ہے یا خلیفہ سوم نے۔ امام علی علیہ السلام جب ان کو معزول کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ امام سے جنگ تھوپ لی یا شدید مخالفت کی۔ آئیں اب ہم تیسرا نقطہ دیکھیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم جتنی شخصیات پڑھ رہے ہیں یہ کوئی شخص نہیں ہے، کردار ہے۔ یہ بہت توجہ طلب بات ہے، یعنی قاضی شرح کوئی ایک بندہ نہیں تھا، یہ معاشروں کے اندر ایک کردار ہے۔ اس کردار یعنی جسم ممکن ہے تبدیل ہوتے رہیں لیکن یہ کردار آتے رہتے ہیں۔ اگر معاشروں کے اندر کرپشن ہو، تزکیہ نفس نہ ہو، اگر اسلامی معاشرے کے اندر نفاق زیادہ پھیل جائے تو اسی طرح کی کئی عجیب و غریب اور انتہائی مضر اور خطرناک طرح کی شخصیات ابھر کے مسلط اس معاشرے کے اوپر ہو جاتی ہیں۔ لہذا ابو موسیٰ اشعری ایک کردار کا نام ہے، صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے کہ جس کا ہم نے نسب پڑھا، وہ نسب تو چلا گیا لیکن اسی طرح کا ایک اور کردار معاشروں میں، اسلامی ریاستوں میں آتا رہے گا۔ اور یہ کیوں آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں افراد؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام، ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند روایات شیعہ سنی کتب میں ہیں کہ علی جو ہیں حق اور علی یہ آپس میں ایک ساتھ ہیں، ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ ایمان اور نفاق کا معیار امام علی علیہ السلام ہیں۔ جہاں علی ہیں وہاں ایمان ہے، جہاں پر علی ہیں وہاں پر حق ہے۔ جب یہ بات آ جائے تو جو مخالفت میں ہے وہ باطل شمار ہوگا، جو مخالفت میں ہے وہ ایمان کے مقابلے میں نفاق شمار ہوگا، اور اسے کہتے ہیں نفاق دشمنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لیکن یہ دشمنی کیوں آئی؟ کیوں کسی کو کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ نہیں، ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ دنیا ان کے ہاتھ سے نکلی، اور جس کے سبب سے نکلی وہ علی ابن ابی طالب ہیں، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے علی نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے علی علیہ السلام سے مخالفت کی ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بندہ ہو، آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں، وہ اپنی شہوات کو پورا کرنا چاہتا ہے، زحمت میں نہیں پڑنا چاہتا۔ آپ اصلاح چاہیں، وہ اپنے آرام اور ستائش کو دیکھتا ہے۔ اب آپ سختی کرتے ہیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ کے مخالف ہو جاتا ہے۔ اب جب مخالف ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری اصلاح کرنا چاہ رہا تھا اور مجھے تکلیف ہوئی ہے تو میں اس وجہ سے چیخ چلا رہا ہوں، وہ بہانے بنائے گا، وہ کہے گا یہ اپنی مرضیاں چلاتا رہتا ہے، یہ ہمارے ساتھ اس طرح سے کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے، یہ نہ ہمیں یہ کام کرنے دیتا ہے، نہ وہ فلاں کام کرنے دیتا ہے۔ طرح طرح کے بہانے وہ بنائے گا شخص۔ اسی طرح سے ان افراد نے امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں بہانے تراشے، اور طرح طرح کے بہانے تراش کے مقابلے میں لے آئے، اور یہاں سے شکوک و شبہات اور فتنے کھڑے ہوئے، کیونکہ جب یہ دینی شخصیات
جن کا ایک دینی وجہ اور دینی چہرہ اس معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عنوان سے یہ موجود ہیں، تو وہاں پہ تو عوام الناس پزل ہو کے رہ جائے گی ہم کس کی مانیں۔ مثلا آج کے دن بڑی بڑی مجتہدین کی بالفرض شخصیات ہیں، مجتہدین کی شخصیات، وہ شخصیات آپس میں الجھ پڑیں تو یہاں پہ ایک عام بندہ وہ دشواری کا شکار ہو جائے گا، آخر کس کی مانوں۔ بعض ہوں گے جو کہیں گے یار سب بھی ٹھیک ہیں، ایسی شخصیات بھی پائی جاتی تھی، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عبداللہ ابن عمر کا کردار۔ جیسے ہمارے معاشروں میں ایسے افراد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے عمامہ پہنا ہوا ہے، اس نے بھی اچھی باتیں کرنی ہے، فلاں نے بھی اچھی باتیں کرنی ہیں، وہ تیسرے نے بھی اچھی باتیں کرنی ہیں۔ ان کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، یار سب ٹھیک ہیں، بس ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز نہ نکل جائے، ہمیں وہ رہنے دیں، یا ہمیں تو ایسا انوالو نہ کریں جس میں جان اور مال ہماری خطرے میں پڑ جائے، ہم باعزت بھی رہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں، ہم فلاں کے ساتھ بھی ہیں، یعنی کوئی حق اور باطل کا معیار ان کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اگر کوئی اسی کے سر پہ عمامہ ہے، وہ آ کے ایک اخلاقی کوئی باتیں کر جائے، کوئی فضائل پڑھ کے چلا جائے، کوئی رذائل بیان کر دے، کوئی کچھ بیان کر دے، وہ سب کے ہمراہ ہیں۔ تو بعض ایسے بھی ہیں، یہ انتہائی مضر طبقہ ہے، انتہائی خطرناک طبقہ ہے کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں کرداروں کی جنگ تھی، یہ شخصیات کی یہ جنگیں نہیں ہوئیں، شخصیات آپس میں نہیں ٹکرائیں، کردار آپس میں ٹکرائے ہیں۔ اگر علی علیہ السلام جیسے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور صحیح سنت اہل سنت میں ہے کہ علی آپ سے کوئی بھی محبت نہیں رکھے گا سوائے مومن کے، اور کوئی دشمنی نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔ اگر یہ معیار ایمان اور نفاق، اس کا مطلب ہے کردار علی علیہ السلام وہ ہے کہ جو مجسمہ ایمان ہے، جہاں علی ہیں وہاں پر ایمان ہے، جہاں علی مرتضیٰ موجود ہیں وہاں پہ نور ایمان موجود ہے، یعنی کردار علی وہاں پر موجود ہے، صرف نسب کے اعتبار سے ایک فرد موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ کردار آپ دیکھ رہے ہیں، ایک کردار ہے کہ جو سب کے ہمراہ چلنے کے لیے آمادہ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا یزید ہیں یا حسین علیہ السلام ہیں، وہ کہتا ہے کوئی بھی آ جائے ٹھیک ہے، ہمارا گھر تو چل رہا ہے، ہماری جاب چل رہی ہے، ہمارا پیسہ چل رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ممبر پہ کوئی بھی آ جائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی آ جائے، کیونکہ ان کی نظر میں مصائب بیان ہونے چاہیے، فضائل بیان ہونے چاہیے۔ کوئی تفسیر پڑھا کے چلا جائے، کوئی حدیث پڑھا کے چلا جائے، کوئی فضائل بیان کر کے چلا جائے، سب کے ہمراہ ہیں۔ وظیفے کی شناخت کیا بنتی ہے، معاشرے میں کیا کرنا چاہیے، کوئی انہیں اس سے لگاؤ موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی شخصیات امیر المومنین علیہ السلام کو ناکام کرنے میں پیش تھیں۔ اسی طرح ایک کردار ہے ابو موسیٰ اشعری جیسا کردار، یعنی ابو موسیٰ اشعری کا کردار کیا ہے کہ علم اور فضل میں بہت آگے ہے، معاشروں کے اندر بڑا ایک اثر و رسوخ جمایا ہوا ہے، لیکن اپنے وقت اور حق کے خلاف ہے، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، یعنی شہرت طلبی، اسی طرح سے حکومت اور ریاست طلبی، اور اپنی علم کا گھمنڈ اور اپنی حاکمیت کا چلانا، یہ ایک کردار کی صورت میں، شریفانہ کردار جسے کہتے ہیں، شریفانہ کردار کی صورت میں نمایاں ہو جاتا ہے، اور دین کی راہوں سے لوگ اس طرح کے کردار اپنے وجود میں آباد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ قاضی شرائح ہے، عدالتی منصبوں کے اوپر، یعنی حکومتی منصبوں پہ یا بڑے بڑے منصبوں پہ آ کے معاشرے کے اندر ایک مالی اور ایک طاقت کا اثر و رسوخ پیدا کر لیا جائے، اور لوگوں کے بڑے بن کے وہ بیٹھ جائیں، جن کی طرف دنیا کی خاطر لوگ رجوع کرتے ہیں، اور ان کا منصب کی وجہ سے ایک عزت احترام معاشرے میں ہوتا ہے۔ ایسا کردار موجود ہے، آج بھی موجود ہیں۔ اندر سے کیا ہیں؟ وہ ریاست طلب ہیں، اندر سے کیا ہیں؟ شہرت طلب ہیں۔ لہذا حقیقت میں تو اسی چیز نے انسان کو مارا۔ سب کے سب چہروں میں آپ ایک چیز مشترک دیکھیں گے، وہ ہے حب الدنیا، وہ ہے حکومت طلبی، وہ ہے ریاست طلبی، وہ ہے پارٹیاں بنا کے اپنے مفادات کا حصول، وہ ہے زحمت اور مشقت سے بھاگنا، حق میں چونکہ تلخی پائی جاتی ہے اس لیے اسے ترک کر دینا۔ اشعث بن قیس کے حوالے سے بھی آپ آئیں اور اب دیکھیں کہ کہاں سے آغاز ہے، اور اشعث بن قیس ایک شخصیت نہیں ہے، ایک کردار کا نام ہے۔ یہ کردار معاشروں میں آج بھی موجود ہیں، انہوں نے ہی معاشروں کو ہلا کے رکھ دیا ہے،
انہی سے ہی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تدابیر جو ہیں وہ ناکامی کی طرف چلی گئیں۔ لہذا اشعث بن قیس اس کو دقت سے ہمیں جاننا چاہیے۔ اشعث بن قیس، ان کے تفصیلی حالات زندگی اہل سنت علماء رجال نے بیان کیا ہے، چونکہ انہیں صحابہ میں شمار کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو تیسرا پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں بتایا ہے، یہ تو مسلسل نہج البلاغہ میں چلتا رہے گا، کیونکہ یہ آج کے دور میں ہمارے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے وجود کے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں تو ہمارے پاس دو قسم کے کردار آ رہے ہیں، اور دونوں ہی لشکر امیر المومنین علیہ السلام میں موجود ہیں، دونوں ہی امام علی علیہ السلام کے گورنروں کے نام سے موجود ہیں۔ مثلا ابھی رہبر معظم کی طرف سے ہی علاقوں پہ اور مختلف صوبوں کے اوپر حاکم مقرر ہیں۔ مثلا صدر جمہور ایران کا جو صدر ہے حسن روحانی، وہ بھی رہبر کے ماتحت ہی شمار ہوتا ہے۔ ظریف ہے، وہ بھی رہبر کے ماتحت شمار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بابصیرت طبقہ جانتا ہے کہ دونوں شخصیات امریکہ نواز ہیں، کہ اس وقت سب سے بڑی جنہوں نے مشکلات پیدا کی ہیں، اور اس پورے 40 سالہ دور انقلاب میں اتنا ضرر کسی نے بھی نہیں پہنچایا جتنا ان چند شخصیات نے ابھی پہنچایا ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ ظاہراً امامہ پوش، عالم دین، درس خارج پڑھنے والے، قرآن حدیث سمجھنے والے، انگلش سے بھی واقفیت ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی لی ہوئی ہیں، باہر کے ممالک سے تعلیم بھی ہے، حوزہ علمیہ سے بھی تعلیم ہے۔ انسان اپنے لیے سب سے بڑا کمال یہی سمجھتا ہے کہ اسے قرآن کی تفسیر بھی پتہ ہو، حدیثوں پہ عبور بھی ہو، باہر کی ڈگری بھی ہو، اور حوزہ علمیہ میں مثلا درس خارج تک بھی پہنچا ہوا ہو، یا ایک بڑا اس نے عمیق مطالعہ کیا ہو، اور پھر سیاسی تجربہ اس کے ساتھ ساتھ ہو، وہ تو ہیرو شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت انقلاب اسلامی کو سب سے زیادہ ضرر دینے والے یہی افراد ہیں کہ جنہوں نے جب انقلاب کا دور تھا قربانیاں بھی دیں، جنگ کا دور تھا تب بھی زحمتیں اٹھائیں، پھر حکومت میں آئے، امریکہ نواز بنے، آل سعود نواز بنے، عیش و عشرت کی طرف چلے گئے۔ کوئی علم کے اعتبار سے مسئلہ نہیں ہے، دنیاوی علم بھی موجود ہے اور دینی بھی بلندیاں موجود ہیں۔ مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل وہی ہے کہ جو ہم ان شخصیات میں دیکھ رہے ہیں۔ لہذا امام علی علیہ السلام کے لیے جو اصل مشکل بنی تھی، وہ معاشرے کے اندر اس نوعیت کے کرداروں کا حاکم آ جانا تھا۔ یہ معاشرے کے اندر کیوں حاکم آ گئے؟ خود معاشرے کی وجہ سے حاکم آ گئے، کہ یہ تجزیہ تحلیل انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ یہ آج کے دور سے ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے جو ہم ابھی شخصیات پڑھ رہے ہیں، ان شخصیات میں ایک ہمارا ہے جزوی تجزیہ تحلیل۔ جزوی تجزیہ تحلیل یہ ہے کہ ہم وہ اسباب جانیں جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، وہ اسباب جانیں۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کے دور میں ایک حکمران 40 50 سال حکومت لے لے، یا بادشاہت کے نام پہ بادشاہ آئے اور انہوں نے خوب جم کے حکومت کی، لیکن امام علی علیہ السلام حکومت نہیں کر سکے۔ یقیناً وہاں پہ مشکلات امام علی علیہ السلام ان سب سے زیادہ زیرک ہیں۔ خود فرماتے بھی ہیں، نہج البلاغہ میں بھی یہ جملہ گزرا ہے کہ ادھا من ہو، کہ میں معاویہ سے بڑھ کر چلاک اور مکار اور تیز ہوں، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں، خوف الہی میرے دل میں موجود ہے، اور غلط اور باطل راہوں کا میں اختیار کرنے والا نہیں ہوں، ظلم کی راہ سے کوئی اپنے لیے جمع کرنے والا نہیں ہوں، ظلم کر کے کسی کے اوپر یہ قبول نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو شہوتوں کے دڑوں پہ لگا کے اپنے مفادات کے لیے انسان استعمال کرنا شروع ہو جائے۔ مثلا ایک حماقت کر رہا ہے، وہ آرام اور ستائش اور راحت چاہتا ہے، امام علیہ السلام اس کے لیے زحمت اور مشقت چاہتے ہیں۔ یہاں پہ امام عدالت کے تحت اسے زحمت اور مشقت سے بچائیں گے نہیں، اسے تکلیف دیں گے۔ وہ جب تکلیف دیں گے تو وہ چیخے گا اور چلائے گا، وہ جب چیخے چلائے گا تو دشمنی کرے گا، دشمنی کرے گا تو بہانے تراش کے لائے گا، کیونکہ دینی شخصیت ہے، وہ دنیاوی شخصیت نہیں ہے، وہ دین کے رخ سے آیا ہے، وہ دین کے چہرے سے آیا ہے۔ لہذا وہاں پہ آج تو ہمارے حکمران بھی سارے وہ دین کو لے کے آگے آ جاتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں نیا ایک فتنہ ابھرنے کے بھی قریب ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں جو فتنے ابھرے اور انہوں نے ماضی کے ہیرو بننے کی کوششیں کیں، اور عالم اسلام کو، صرف پاکستان کو نہیں، عالم اسلام کو قتل و غارت کا انہوں نے نشانہ بنایا کہ پورے دنیا میں اس وقت کوئی دہشت گردی مسلمانوں کی طرف سے ایسی نہیں ہے جس میں
پاکستان کے ان خونخوار طالبان اور داعشی عناصر کا وہاں پہ اثر نہ ہو۔ ابھی وہ ایک اور اسی کی طرف آنا شروع ہو رہے ہیں، جیسے گزشتہ درس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ نسیم حجازی کے بھی بڑے بڑے ناول سے اے حمید نے قومیت کو خوب ابھارا، اس کے اوپر پھر شاعری بھی بہت ساری کی گئی، ڈرامے بنائے گئے، جنگ آزادی کے ڈرامے بنائے گئے تاکہ لوگوں کو ابھاریں، اور جب ابھاریں تو اپنا ملک ہی خطرے میں پڑ گیا۔ اور ابھی بھی وہ یہی کوششیں کر کے اب آ کے حکومت کے اوپر جب آ گئے تو دیکھا ابھی بھی ہیرو نہیں بن رہے۔ اب پاکستان کے اندر حکومت لی ہے تو یہاں پہ ریاست طلبی اندر سے چھوڑتی تو نہیں ہے، وہ دیگر ممالک میں بھی صلاحیت کرنے کا اس کو تقاضا کریں گے، لہٰذا اب وہ عالم اسلام کے ہیرو بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ ملاحظہ کریں کہ یہ ریاست طلبی کے جو اندر عناصر ہیں، اس نے یہ کردار جنم دیے۔ تہذیب نفس کا نہ ہونا، دیندار کا نہ ہونا، ہوائے نفس کا شکار ہو جانا، وہ اس طرح کے کرداروں کو جنم دے گیا۔ اشعث بن قیس کی طرف آئیں اور آپ انشاءاللہ اس کو بھی ملاحظہ کریں کہ ہم ان کی شخصیت کو صرف ایک کتاب سے دیکھتے ہیں، وَإِلَّا ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمییز صحابہ میں نقل کیا ہے، اور ذہبی نے تفصیلی طور پہ سیر الاعلام النبلاء میں تذکرہ کیا ہے۔ تاریخ الاسلام جو ذہبی کی کتاب ہے، کیونکہ یہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء رجال ہیں اور متشدد ذہبی شمار ہوتے ہیں۔ ہم ذہبی کی کتابوں سے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس میدان میں کوئی سنی اعتراض نہ کر سکے، اس لیے ذہبی کی کتب سے ہم لے کے آتے ہیں، یا مستند کتب سے لاتے ہیں، جیسے تاریخ طبری ہے، یا اسی طریقے سے حدیث کی کتابیں ہیں۔ اشعث بن قیس، ان کا بھی ہم ایک ہی کتاب سے بھی حالات زندگی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بقیہ اس کے ذیل میں جو چیدہ نکات دیگر کتب میں موجود ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذیل میں ذکر کر دیے جائیں گے۔ اشعث بن قیس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اشعث بن قیس یمن سے تعلق رکھتے ہیں۔ یمن کے پاس حضرموت ایک علاقہ ہے، بہت وسیع علاقہ ہے۔ ابھی بھی یمن دو حصوں میں تقسیم ہے۔ آپ اگر دقت سے نقشہ دیکھیں، یمن چونکہ تقریباً دو طرف سے سمندر کے اندر گھرا ہوا ہے، اس لیے قابل اہمیت جگہ ہے۔ دو طرف سے، بقیہ ممالک دو طرف سے، مثلا عمان اس کے ساتھ ہمسایہ ملک ہے، وہ ایک طرف سمندر رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سعودی عرب ہے وہ ایک طرف سمندر رکھتا ہے، لیکن یمن دو طرف سمندر رکھتا ہے۔ ایک طرف سے وہ افریقہ کی جانب جڑ جاتا ہے اور دوسری طرف سے اس کے لیے ایشیائی ممالک کی طرف راستہ کھلتا ہے۔ اس لیے یمن اپنی ساخت اور وضعیت کے اعتبار سے، اسٹریٹجی کے اعتبار سے بہت اہم موقعیت اور بہت اہم جغرافیہ کے جگہ پر قائم ہے۔ یہ یمن قدیم زمانے سے ہی اسلام کی پشت پناہ بھی رہا ہے۔ بڑے بڑے محدثین ادھر سے شیعہ سنی دونوں گزرے ہیں۔ صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت تھی۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت بھی یمن میں ہی زیادہ پائی جاتی تھی۔ یہی یمن اس دور میں بھی دو قبیلوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ اس میں سب سے بڑا قبیلہ یمن میں یہی کندہ قبیلہ تھا۔ البتہ اس طرح اشارہ کریں کہ یمن سارے کے سارے اشعث بن قیس جیسے نہیں تھے۔ اشعری یمن سے ہی اٹھے ہیں، جنہوں نے قم میں حدیث کو نشر کیا، اور اہل بیت علیہ السلام کا مکتب قم میں اصل پھیلانے والے یہی یمن سے اشعریوں کا آنا ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، یمن سے ہی تعلق رکھتے ہیں، عرب ہیں، اور اس طرح بہت ساری شخصیات ہیں۔ لیکن اسی مرحلے میں آپ دیکھیں کہ ایک بڑا قبیلہ ہے کندہ، اور یہ جو کندی اس لیے اشعث بن قیس کہلاتے تھے۔ حضرموت جگہ ہے سمندر کے ساتھ، وہ آج بھی جڑتا ہے۔ اس وقت کا جو یمن ہے، چونکہ اس وقت کا موجودہ یمن دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ایک کا وزیر اعظم ہادی شمار ہوتا ہے جو آل سعود کی طرف سے وہاں پہ حاکم ہے اور آل سعود کا خصوصی نمائندہ ہے، اور دوسری طرف حوثی مظلوم شیعہ ہیں جن کی پر آل سعود نے پوری کی پوری جنگ مسلط کی ہوئی ہے۔ تو یہ حضرموت اس وقت وزیر اعظم جو ادھر کا ہادی ہے اس کے ماتحت علاقوں میں آتا ہے، آپ نقشے میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اشعث بن قیس کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ یہ پہاڑی قسم کے رہنے والے لوگ تھے، اس لیے جنگوں میں بہت آگے آگے بڑھ کے حملے کرتے تھے۔ اشعث بن قیس جنگجو ایک انسان تھا اور جنگوں میں بہت آگے جاتا تھا۔ لہذا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کردار ہے جو گورنروں میں نظر آتا ہے، ایک کردار عدالتوں اور ججوں میں نظر آتا ہے۔ آج ہم جو کردار پڑھ رہے ہیں یہ وہ کردار ہے کہ جو اپنے دور میں بہت بڑا جنگجو تھا، یعنی بزدل انسان نہیں تھا،
ایک جنگجو انسان تھا، آگے بڑھ کے حملے کرنے والا تھا، جنگوں میں حصہ لینے والا تھا۔ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے جنگوں میں حصہ لینے والا ہو اور مخالف امیر المومنین علیہ السلام ہو۔ اس وقت کے جو بڑے بڑے جنگجو تھے، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، خالد بن ولید اور اشعث بن قیس ان میں سے ایک ہے۔ اس لیے جو خلیفہ دوم کے دور میں جنہوں نے بڑے بڑے معرکے انجام دیے ہیں اور بڑے بڑے کرنیل اور کمانڈرز تھے عالم اسلام کے، ان کی اگر فہرست بنائیں ان میں سے اشعث بن قیس ایک نام بنتا ہے۔ اشعث بن قیس یہ کندی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اسلام لے کے آئے۔ مختلف واقعات ہیں کہ کب اسلام لائے، بعض کہتے ہیں کہ فتح مکہ یا اس کے بعد اسلام لائے، یا یہ ہے کہ ممکن ہے پہلے اسلام لائے ہوں، لیکن ابھی ہم ان کے حالات زندگی پڑھیں گے تو تب آپ کو ان کے اسلام کے بھی واقعات آپ کے سامنے آئیں گے اور پتہ لگے گا کہ یہ جنگجو پن جو تھا یہ زمانے جاہلیت سے ان کے ہمراہ آ رہا تھا۔ لہذا جنگجو ہونا خالی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، آیا اسلام کی صحیح تعلیم اور نور اسلام کا سینے کے اندر جاگزین ہونا پایا جاتا تھا یا نہیں پایا جاتا تھا؟ یہ بھی آپ ذہبی کے واقعات اور بیانات سے دیکھ لیں گے، کیونکہ ذہبی نے جو نقل کیا ہے وہ معتبر ذرائع سے تاریخ کی کتب میں پہنچا ہوا ہے۔ لہذا بہرحال ابھی تک ہمارے پاس یہ بات آئی کہ قبیلہ کندی قبیلے کے کیونکہ اثرات بہت گہرے ہیں عالم اسلام میں، اس لیے اس کے اوپر بہت طویل لکھا گیا ہے کہ ہم 2-3 نشستوں میں اگر صرف قبیلہ کندی کو بیان کریں تو تب بیان کر پائیں گے، اس لیے صرف اشارہ کرنا آپ کے سامنے مقصود ہے۔ دوسرا، یہ قبیلہ یمن میں رہتا تھا۔ نمبر 3، یمن میں کس جگہ رہتا تھا؟ حضرموت کی جگہ پہ رہتا تھا۔ حضرموت وہ اس وقت عمان کے بارڈر ایریے کے ہمراہ ایک طویل بڑا علاقہ ہے کہ جس کا ایک سرا ملتا ہے سعودی عرب کے ساتھ اور اس کی شرقی سائڈ جو بنتی ہے وہ آج عمان کے بارڈر کے ساتھ لگتی ہے۔ ان علاقوں سے حضرموت میں اشعث بن قیس کا تعلق تھا۔ آئیں اشعث بن قیس کے ہم حالات زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اشعث بن قیس یہ در حقیقت نام نہیں ہے اشعث۔ عربی زبان میں اشعث کہتے ہیں کہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، مثلا کنگھی نہ کرنے کی وجہ سے بال عجیب سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گھنگریالے بال بن جاتے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے گھنگریالے بال ہوں اور بکھرے ہوئے پورے کے پورے سر پہ ہوں، اسے کہتے ہیں اشعث۔ تو اس شخص کے چونکہ بال ہمیشہ بکھرے ہوئے ہوتے تھے، گویا کہ کنگھی کرتا ہی نہیں تھا، یا گھنگریالے بال اس طرح سے تھے کہ بڑے ہوئے تھے اور پورے سر پہ بکھرے ہوئے بال گھنگریالے موجود تھے، اس وجہ سے اشعث نام پڑ گیا۔ اصل نام جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام معدی کرب کندی ہے۔ کندی قبیلے سے چونکہ تعلق ہے اس لیے اشعث کا جو نام انہوں نے ذکر کیا ہے وہ بعض نے معدی کرب ذکر کیا ہے۔ اشعث بن قیس بن معدی کرب الکندی یہ ذکر کیا گیا نام، اور پورا پھر آگے سلسلہ نسب ہے ابن معاویہ بن جبلہ بن عدی یہاں تک کہ بن مرتع بن کندہ کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ اور پھر آگے کندہ چونکہ 2 قبیلے تبدیل ہو جاتے تھے، ایک قبیلہ ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہوئی، لہٰذا اس کی وجہ سے ایک قبیلہ نجد میں آ گیا، یعنی مکہ کے اطراف میں آ گیا، اور وہاں پہ پھر یہ اشعث بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اور اشعث کا نمبر 2 آپ آگے بیان دیکھیں، یہ تو اس کے حالات زندگی علاقے کے اعتبار سے تھے۔ اشعث کا شروع سے ہی تعلق وہ خلیفہ اول و خلیفہ دوم کے ساتھ تھا، اور نمبر 3 خلیفہ سوم کی طرف سے آذربائیجان کے عامل۔ لہذا آپ ادھر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اشعث بھی کون نکل رہے ہیں شخص کہ جو ان کا گہرا تعلق خلیفہ اول و دوم کے ساتھ ہے اور خلیفہ سوم کی طرف سے عامل بھی ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گئے۔ یہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ معدی کرب اصل نام تھا۔ اشعث بن قیس کا نام کیا تھا؟ معدی کرب نام تھا، اور ہمیشہ بغیر کنگھی والے بالوں کے ساتھ یا گھنگریالے بکھرے ہوئے بالوں کے ہمراہ رہتے تھے، اس لیے یہ نام غالب آ گیا۔ لہو صحبتن یعنی صحابی ہیں، اہل سنت میں چونکہ صحابی ہیں اس لیے یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک غالی نظریہ ایجاد کیا ہوا ہے، غلو کا نظریہ، کہ کہتے ہیں کہ الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، جو مرضی کر لیں لیکن ہیں عادل۔
جیسے آج کے دور میں مسلمانوں میں شیعہ ہوں یا سنی، انہوں نے علماء کے لیے بھی یہی ضابطہ قرار دیا، عالم جو مرضی کر لے کلہم عدول، وہ پھر بھی ان کا حمایتی رہتا ہے، پھر بھی اس کا بچاؤ کرے گا، سب خطائیں ہونے کے باوجود وہ یہ نہیں کہے گا اس نے غلطی کی، وہ ہمیشہ اس کا دفاع ہی کرے گا۔ تو جو جس عالم کو مانتا ہے تو وہ ویسا ہی مانتا ہے کہ جیسا صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ ہے، اس لیے لہو صحبتن، چونکہ صحابی ہیں اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وَإِلَّا جو نقائص اور جو مسائل اشعث بن قیس کے سامنے آئے واقعاً وہ قابل تنقید ہیں، اس سے نظر پوشی نہیں کی جا سکتی، لہذا اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے ایسے کرداروں کو معاشرے میں نمایاں کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں امت تشخیص دے سکے کہ یہ اشعث بن قیس جیسے کرداروں کو برطرف کیا جا سکے۔ وروایتن، بخاری مسلم دونوں نے روایتیں لی ہیں، یہی ایک تعجب اور بات ہے کہ جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام تھے ان سے دین بنا کے امت کے سامنے پیش کیا گیا۔ لہو روایتن، کیونکہ بخاری نے اسے روایات نقل کی ہیں، اہل سنت نے روایات ان سے نقل کی ہیں۔ اس سے پھر بڑے بڑے تابعین بھی نقل کرتے ہیں، مثلا شعبی، قیس بن ابی حازم، ابو وائل، ان لوگوں نے حدیثیں لی ہیں اور آگے پہنچائی ہیں۔ جنگ صفین میں اصیبت عینہ یوم یرموک، خلیفہ دوم کے دور میں 2 جنگیں ہوئی تھیں، ایک روم کے خلاف جنگ ہوئی تھی، اسے کہتے ہیں جنگ یرموک، اور ایک ایران کے خلاف ہوئی تھی جسے کہتے ہیں جنگ قادسیہ۔ ان دونوں جنگوں میں مسلمان لشکر فتح یاب ہو گئے۔ ایک ہوئی تھی شام، یعنی جو موجودہ اس وقت یرموک جو جنگ تھی موجودہ عراق، شام، اردن، یہ جو ان کا وسط کا علاقہ یہاں پہ جنگ ہوئی تھی۔ اردن آپ ابھی بھی نقشے میں دیکھیں، اردن اور شام اور عراق کا جو علاقہ ہے یہ روم کا علاقہ کہلاتا تھا۔ اس جگہ پہ روم کے ساتھ معرکہ یرموک ہوا۔ معرکہ یرموک میں اشعث بن قیس نے خلیفہ دوم کی طرف سے شرکت کی اور بڑی تعداد میں اپنے ساتھ بندوں کو بھی لے کے آیا، کیونکہ قبیلے کا یہ سردار تھا۔ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کو اتنی اہمیت کیوں دی، آخر کیا وجہ کہ اثر و رسوخ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی ہمارے یہاں ایک عام بندہ یہ سمجھتا ہے اچھا اشعث بن قیس اچھا بندہ نہیں تھا تو امام علی علیہ السلام نے ہٹا کیوں نہیں دیا؟ جیسے امام کے تو ایک ہاتھ کے اشارے پہ سب کے سب سپاہیوں نے حرکت کرنی ہوتی تھی، ایسا عملہ نہیں تھا۔ اشعث بن قیس امام علی علیہ السلام کو 25 سال کے بعد حکومت کا موقع مل رہا ہے اور وہ تقریباً 12 سال سے حکومت کر رہا ہے ایک جگہ پہ۔ لوگوں نے تو امام علی علیہ السلام کو نہیں دیکھا دینی چہرے سے، اشعث کا تو دینی چہرہ لوگوں کے سامنے تھا، لہذا اشعث کی بات مانی جاتی تھی، نہ کہ امیر المومنین علیہ السلام کی فوراً بعد وہ لوگ مانیں گے۔ یہ وجوہات بنی کہ اثر و رسوخ عثمانی دور میں ان لوگوں کا معاشرے کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا۔ آئیں ابھی آپ دیکھیں کہ ان یوم یرموک کے جنگ میں ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اس سے بھی پتہ لگتا بہت جنگجو بندہ تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ قادسیہ جنگ میں بھی شرکت کی، قادسیہ میں، کیونکہ اصل خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص وہ در حقیقت انہی 2 جنگوں کے ہیرو ہیں۔ اہل سنت خالد بن ولید کو اصل میں اسی لیے ابھارتے ہیں کہ یہ جو رومیوں سے جنگ ہوئی اور خالد بن ولید نے آگے بڑھ کے حملے کیے اور پھر ادھر شام میں فتح حاصل ہو گئی تو اس دور میں معاشرے کے اندر ہیرو بن گئے۔ جیسے ہمارے ہاں ہے کہ کسی جرنیل کے دور میں اگر فتح حاصل ہو، یا جیسے پاکستان کرکٹ میچ میں ورلڈ کپ جیت گیا تو وہ جو جیتا ہوگا جس کپتان نے تو سارے کام نہیں کیے، لیکن کپتان کی پھر شہرت بھی ویسی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح خالد بن ولید کی پھر خوب شہرت بھی ہوئی کیونکہ جنگوں میں نمایاں کردار ادا کیا اور ان جنگوں میں فتح حاصل ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ ایک آنکھ چلی گئی، اور امام علی علیہ السلام کے دور میں صفین کے اندر بڑے لشکر کا حامل یہی شخص تھا، کیونکہ اشعث بن قیس پر اثر تھا خصوصاً اپنے قبیلے میں، اور قبیلے سے بہت بڑی تعداد لے کے آیا کرتا تھا، بہت بڑی تعداد۔ تو امام علی علیہ السلام کے دور میں جنگ صفین کے اندر اسی کے بندے ایک بڑی تعداد میں موجود تھے، اور وہ جو بڑی تعداد میں لشکر کے افراد موجود تھے وہ علی بن ابی طالب کے کہنے پہ نہیں چلتے تھے، چونکہ اشعث بن قیس لے کے آیا تھا، اس وجہ سے وہ ان کے کہنے پہ چلا کرتے تھے۔ آگے دیکھیں کہ خلیفہ اول کا حضرت ابو بکر خلیفہ اول، ان کا احسان ذہبی نے نقل کیا ہے، ارتد الاشعث فی ناس من کندہ قبیلے میں
کافی ایک بڑی تعداد لوگوں کی تھی، وہ مرتد ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، کندہ یمن میں یہ قبیلے کے ایک بڑی تعداد کے لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور دوبارہ مشرک ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ ہمارے ہاں فقہی احکام میں واضح طور پہ یہ آیا ہے، ایک مرتد ملی ہوتا ہے اور ایک مرتد فطری ہوتا ہے۔ جو مرتد ملی ہے، مرتد ملی کہ اگر والدین اس کے دونوں کافر ہوں اور وہ بعد میں اسلام قبول کرے پھر جائے، اگر اسلام قبول نہیں کیا مرتد ہی نہیں ہوتا، کافر کہلائے گا۔ اسلام بالغ ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا اور کر لینے کے بعد دوبارہ اگر اس نے کفر اختیار کیا تو 3 دن بند کیا جائے گا اور کہا جائے گا پلٹ آؤ۔ پلٹ گیا تو چھوڑ دیں گے، نہیں پلٹا تو اس کی سزا دین اسلام نے قتل قرار دی ہے۔ لیکن یہ جو ہے مرتد فطری، اس میں سے والدین میں سے ایک مسلمان ہوتا ہے، یا ممکن ہے کہ والدین کافر ہوں، یعنی پیدائشی طور پہ وہ مسلمان، دونوں میں سے ایک والدین دونوں مسلمان ہوں، یا دونوں میں سے ایک کافر اور ایک مسلمان ہو۔ اب اس شخص کو موقع ملتا ہے، کیونکہ ایک والدین میں سے یا ایک مسلمان ہے یا دونوں مسلمان ہیں، اس لیے اس کو موقع دیا جائے گا۔ یہ جب بالغ ہوتا ہے، مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ مرتد ہو جائے تو یہ مرتد فطری کہلائے گا اور اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پہ اشعث بن قیس یہ شیعہ سنی دونوں کی نظر میں مرتد ہو گیا۔ آپ اس سے اس کے اسلام کا جائزہ لیں کہ کیسا اسلام تھا کہ مرتد ہو گیا۔ فحوسرا، مرتد ہوا تو خلیفہ اول کی فوجوں نے آ کے اس کا محاصرہ کر لیا۔ وَأُخِذَ بِالْأَمَانِ، اسے اٹھا کے دارالامان، دارالخلافہ پہنچا دیا گیا۔ فَأَخَذَ الْأَمَانِ لِسَبْعِينَ، پھر اس کو رکھا گیا۔ وَلَمْ يُؤْخَذْ لِنَفْسِهِ، اس کو موقع دیا گیا، حفاظت سے رکھا گیا۔ فَأُوتِيَ بِهِ الصِّدِّيقُ، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اسے لایا گیا۔ فقال، حضرت ابوبکر نے کہا، ان قاتلوک، کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، لا امان لک، تیرے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، اتمن علی و اسلم، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھے اوپر احسان کریں گے؟ خلیفہ اول نے کہا کہ میں تیرے اوپر احسان کروں گا اگر تو مسلمان ہو جائے۔ ففعل، انہوں نے احسان کیا۔ وزوجہ اختہ، اور اپنی بہن فروہ سے، یا فروہ بنت ابی قحافہ، ابو بکر نے اپنی بہن فروہ سے نکاح کر دیا۔ اس نکاح سے اشعث بن قیس کا بیٹا محمد پیدا ہوا، اور یہ محمد وہ شخص ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے خون میں شریک تھا، اور اسی محمد کی پوتی تھی کہ امام باقر علیہ السلام نے رشتے کے لیے بھجوائے کہ ڈھونڈ کے لاؤ، تو بعض نے محمد بن اشعث کی پوتی کا رشتہ پیش کیا۔ تو امام نے کہا کہ میں اپنے جسد کو دوزخ کی آگ کے اجزاء میں سے کسی میں قرار نہیں دے سکتا، انکار کر دیا نکاح کرنے سے۔ لہذا محمد بن اشعث وہ پیدا ہوا اسی سے کہ فروہ بنت ابی قحافہ اس سے نکاح کر دیا، اور اس طرح سے ابو بکر کے ماتحت ایک قسم کا آ گیا۔ لہذا اس نکاح میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ باقاعدہ نسل بھی آگے چلی، اشعث بن قیس کی نسل بھی چلی۔ اچھا، جب یہ نکاح کیا گیا تو آگے آپ ملاحظہ کریں، لما قدم بالاشعث بن قیس اسیرا علی ابی بکر اطلق وثاقہ وزوجہ اختہ، کہ قیدی بنا کے اشعث بن قیس کو لائے گئے۔ ابو بکر نے احسان کیا اور اس کی اپنی بہن سے اس کی شادی کر دی۔ جب شادی کی تو اب دیکھیں ولیمہ کرنے کا طریقہ کار، اس سے پتہ لگتا ہے اس کی شخصیت کا تاثرات اور اس کی شخصیت اندر سے کیسی تھی۔ فاخترطہ السیف ودخل سوق الابل، کہ اس نے اب آزاد ہو گیا جب شادی ہو گئی، تلوار نکالی، ایک بازار تھا اونٹوں کا۔ فجعل لا يرى ناقة ولا جملا الا عرقبہ، تو پیچھے اونٹ کے پیچھے سے، یہ جو ٹانگوں کے پیچھے ہے، ادھر تلواریں مار مار کے سب اونٹوں کو نیچے بٹھا دیا۔ تو اس نے اب ایک بازار، آپ نے آج بھی دیکھے ہوں گے وہ باڑا لگا کے، ابھی بھی عربستان میں اسی طرح کرتے ہیں، بڑا سا باڑا لگایا ہوتا ہے اور وہ اونٹوں سے بھری ہوتی ہے جگہ۔ دور دراز علاقوں میں، بیابانوں میں اسی طرح سے عربوں نے آج بھی اونٹ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اونٹوں کے اس باڑے کے اندر گھسا اور جو اونٹ آتا اس کی کونچے کاٹ دیتا، یعنی گھٹنے یا ٹخنوں کے پاس سے تیز تلوار کا وار لگا کے، کیونکہ جنگجو بندہ تھا، جاندار بندہ تھا،
ان سب کو اس طرح سے زخمی کیا۔ اور پھر وصاح الناس، لوگ چیخنے لگے کفر الاشعث، یہ تو کافر ہو گیا ہے، کس طرح سے تلواریں چلا رہا ہے۔ تو وہ آگے سے اشعث کہنے لگا واللہ ما کفرت، میں کافر نہیں ہوا، ولکن ھذا الرجل زوجنی اختہ، ابو بکر نے اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کیا ہے۔ وَلَوْ كُنَّ فِي بِلَادِنَا، اگر ہم یمن میں اپنے علاقوں میں ہوتے، لَكَانَتْ لَنَا وَلِيمَةٌ غَيْرُ هَذِهِ، تو ہم بہت بڑا ولیمہ کرتے، یہ تو میں نے کچھ بھی نہیں ابھی کیا، میں تو بہت بڑا ولیمہ کرتا۔ یا اہل مدینہ، آپ سب کو زخمی کر کے بیچاروں کو لٹا دیا تھا، کہا انحروا، ان سب اونٹوں کا نہر کرو، وَكُلُوا، اور خوب اب عیاشی کرو اور کھاؤ پیو۔ وَيَا أَهْلَ الْإِبِلِ تَعَالَوْا خُذُوا شَرْوَاهَا، اے اونٹوں کے مالک آؤ اور مجھ سے رقم لے جاؤ، یہ سب میں نے اونٹ خرید لیے ہیں۔ یہ اس کا ولیمے کا ایک انداز تھا۔ وہ پھر اپنے مرتد ہونے کا برملا اعتراف کیا کرتا تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ چھپائے ایک بندہ، بعض ہوتے ہیں نا وہ اسے ننگو آر سمجھتے ہوئے چھپاتے ہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ اس لیے ذہبی نے یہ نقل کیا ہے اسماعیل سے کہ قیس نے کہا کہ شہید تو جنازتاً فیہا الاشعث والجریر، قیس کہتے ہیں کہ میں نے جنازہ دیکھا جس میں اشعث اور جریر دونوں تھے، فقدم الاشعث جریر، اشعث آگے بڑھا جریر کے پاس آیا، وقال ان ھذا لم یرتد، یہ جو شخص ہے جنازہ جس کا جا رہا ہے یہ مرتد نہیں تھا، وانی ارتدت، میں مرتد تھا، میں نے انکار کیا اسلام کا، وہ برملا اعتراف کرتا تھا۔ اچھا اسی طرح سے آگے دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی جنگجو کے طور پہ اشعث بن قیس آگے تھا، حتیٰ کہ جب یہ مسئلہ صفین میں پیش آیا کہ معاویہ نے افراد بھیج کے فرات کے اوپر قبضہ کر لیا، پھر امام علی علیہ السلام آئے تو معاویہ نے پانی دینے سے منع کر دیا۔ امام علی علیہ السلام نے اشعث بن قیس کو 2000 افراد کے ساتھ پھر بھیجا، اور معاویہ اوپر موجود تھا، اور ادھر 5000 معاویہ کی طرف سے بندے موجود تھے، لیکن اشعث نے ان 2000 افراد کے ساتھ آگے بڑھ کر جنگ کی، فقتتلوا قتالا شدید، اور شدید ترین قتال کیا، اور پانی پہ اشعث نے قبضہ کر لیا۔ اور اب جب قبضہ کر لیا تو نئی فتنوں کا آغاز، انہوں نے بھی کہا کہ معاویہ والی چال چلیں، امام علیہ السلام نے کہا کہ ہم یہ چال نہیں چلیں گے، لہذا سب کے لیے انہوں نے یہ پانی کھولا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو یہ دھمکیاں بھی دیا کرتا تھا، اشعث بن قیس برملا طور پہ امام علی علیہ السلام کو دھمکیاں دے دیتا تھا۔ لہذا اشعث بن قیس ذہبی نے نقل کی ہے کہ علی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپس میں کوئی مخالفت تھی، یعنی کوئی نزاع تھا امام علی علیہ السلام سے چل رہا تھا، فتہددہ بالموت، اور قتل کی دھمکی دی۔ تو امام نے کہا کہ تو مجھے قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، فقال علی بالموت تہددنی، کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور قتل کی دھمکیاں دیتے ہو، وما ابالی ہے، موت کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، ہاتوا لی جامعۃ وقیدا، کہ تم اگر جو بھی کر سکتے ہو وہ کر لو، موت سے امام علی علیہ السلام گھبراتے نہیں۔ پھر امام نے اپنے اصحاب کو اشارہ کیا اور وہ پھر اس کو لیا، اور اس طرح سے پھر امام نے بعد میں اسے چھوڑ دیا، کہا کچھ نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا یہ کلمہ ہمارے لیے تزکیہ تحلیل میں اہمیت کا حامل ہے، تحددنی، امام فرماتے ہیں کہ تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو۔ اسی طریقے سے اشعث ہے، وہ عثمان بن عفان کی طرف سے عامل ہونا، اس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا کہ عامل تھا، اور عثمان کے دور میں بھی اس نے 15,000 یا اس طرح سے کوئی پیسوں کا معاملہ بھی ہوا کہ اسے انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اشعث کی ایک اور چیز یہ تھی کہ وہ اپنے دور میں بھر کے لوگوں کو دیتا تھا، کیونکہ تبھی لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، وَإِلَّا تو لوگ آپ کے لیے کام نہیں کریں گے، آپ ان کو کھلائیں پلائیں گے، بعض لوگوں کا پیٹ بھریں گے، پھر وہ دوسرے لوگوں سے مال لے کے آئیں گے۔ اس لیے بعض واقعات نقل کیے ہیں کہ اشعث بھر کے لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ قیس و قصرہ کے طریقے بھی ذہبی نے نقل کیے ہیں، کہ ذہبی نے یہ نقل کیا ہے کہ اول من مشت معہ الرجال وہو راکب، پہلا وہ شخص جو خود سوار ہو اور اس کے پیچھے پیچھے لوگ پیدل چل رہے ہوں، اشعث بن قیس، وہ اشعث بن قیس ہے۔ اشعث بن قیس کی وفات ہوئی تو ذہبی وغیرہ کے بقول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کافور وغیرہ لگایا، اور بعض جگہوں پہ بعض اہل سنت نے نقل کیا کہ امام حسن علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ البتہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اگر عبداللہ ابن ابی کے جو کہ رئیس المنافقین تھا، شیعہ سنی دونوں قبول کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ مصلحت کے تحت پڑھا سکتے ہیں، تو یہ تعجب اور چیز نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی
نے ان کی اشعث کی بیٹی جعدہ سے شادی کی اور اسی جعدہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اشعث 40 ہجری کو وفات ہے اس کی، اور امام علی علیہ السلام کے بعد اسی سال یہ وفات پا گیا کہ جب امام علی علیہ السلام جس سال شہید ہوئے تھے۔ تقریباً 63 سال اس نے زندگی بسر کی، اور کوفہ میں ہی اس کی وفات ہوئی، اپنے گھر میں اسے دفن کیا گیا۔ اور اس کا جو بیٹا محمد بن اشعث تھا، اس کے بعد یہ اس دور میں حکمرانی کے عہدوں پہ آیا اور بڑا نام اس نے کمایا، کیونکہ ابو بکر صدیق کے حوالے سے بھانجا بھی لگتا ہے، اس لیے بھی یہ رشتہ تھا ابو بکر صدیق سے محمد بن اشعث کا، تو وہ اپنے والد کی طرح امراء اور کبراء میں سے شمار ہوتا تھا، اور اس کے لوگ بھی بڑا احترام محمد کا کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے پاس مختصر سے حالات زندگی ہیں، اس کا والی ہونا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں کریں گے، اور یہ آپ کے سامنے اشعث کی زندگی کا ایک پہلو ذکر کیا گیا ہے۔ الکافی سے ہم انشاءاللہ اس کے بعد روایات پڑھیں گے۔ الکافی میں مثلا میں آپ کی خدمت میں صرف ایک روایت بیان کر دوں تاکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا موقف اشعث بن قیس کے بارے میں آپ کے سامنے آ جائے۔ الکافی میں جلد نمبر 8 صفحہ 167 حدیث نمبر 187 میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الاشعث بن قیس شرک فی دم امیر المؤمنین، امام علی علیہ السلام کے خون میں یہ شریک تھا۔ وَابْنَتُهُ جَعْدَ سَمَّتْ الحسن، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اس کی بیٹی نے زہر دیا۔ ومحمد ابنہ، یعنی جو خلیفہ اول کا بھانجا تھا، محمد اس کا بیٹا اشعث بن قیس کا، وہ امام حسین علیہ السلام کے خون میں شریک تھا، حتیٰ کہ اس کی مسجد بڑی معروف تھی، ائمہ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ وہاں پہ نماز بھی پڑھی جائے۔ تو یہ اشعث بن قیس کا آپ کی خدمت میں صرف ذہبی کی سیر الاعلام النبلاء سے تعارف تھا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ تعارف ہم پڑھیں گے کہ اس کا کردار کیا رہا امام علی علیہ السلام کی فوج میں۔ یہ تو اس کے ماضی کے حوالے سے ہم نے اس کا کردار ملاحظہ کیا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ حصہ اشعث بن قیس کے حوالے سے اور نہج البلاغہ کے مکتوب کے الفاظ ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔